کیوں آئی تھی؟ شکیل کے ساتھ اس کی شادی ہوگی، پھر دیکھوں گا تمہاری امی جان کو۔ کیا؟ غزالہ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ خدا کرے تمہاری امی مر جائیں۔ عمران دانت پیس کر بولا اور غزالہ ہکا بکا کھڑی رہ گئی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اس کے جواب کے لیے اس کے پاس الفاظ ہی نہ ہو۔ عمران اسے متحیر کھڑی چھوڑ کر اندر چلا گیا۔ وہ سیدھا اس حصے کی طرف آیا جہاں جمیل رہتا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تھا اور اسٹاریٹا بھی وہیں تھی۔ عمران اجازت دیے بغیر کمرے میں گھستا چلا گیا۔ ہائے کیا؟ یعنی کہ؟ جمیل ہکلایا اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اسٹاریٹا جو شال میں لپٹی ہوئی ایک آرام کرسی پر دراز تھی بھوکلا کر سیدھی بیٹھ گئی۔ میں آپ لوگوں کی خیریت دریافت کرنے آیا تھا، عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ کم از کم آپ کو اجازت تو لینی چاہیے تھی، جمیل نے ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ ارے واہ، تو گویا کیوں جناب؟ کیا میں نے آپ کی خواب گاہ کا دروازہ اجازت دے کر توڑا تھا؟ میں نہیں سمجھ سکتا کہ آپ کس کماش کے آدمی ہیں۔ کماش کیا چیز ہے؟ ذرا مجھے اس کے معنی بتا دیجئے، پھر آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ آپ اگر اس وقت مجھے معاف کریں تو بہتر ہوگا، جمیل نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ناممکن ہے، آج میں فیصلہ کروں گا۔ کس بات کا؟ یہ عورت آپ سے محبت کرتی ہے یا مجھ سے؟ گفتگو اردو میں ہو رہی تھی، اس کے باوجود بھی جمیل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ کنکھیوں سے اسٹاریٹا کی طرف دیکھنے لگا جو عمران کو عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ عمران بڑبڑاتا رہا، کل جو کچھ بھی ہوا میری بددعاؤں کا اثر تھا۔ ایک جلے بھنے دل کی آہیں تھیں جنہوں نے تمہاری خواب گاہ میں آگ لگا دی تھی۔ اگر تم میرے راستے سے نہ ہٹ گئے تو خود بھی جل بھن کر کباب ہو جاؤ گے۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو؟ جمیل حلق پھاڑ کر چیخا۔ کیا بات ہے؟ اسٹاریٹا نے انگریزی میں پوچھا۔ یہ آدمی مجھے خواہ مخواہ غصہ دلاتا ہے۔ کیا یہ انگریزی نہیں بول سکتا؟ یہ کون ہے؟ تم کہہ رہے تھے کہ کل اسی نے ہماری جانیں بچائی تھیں۔ میں انگریزی بول سکتا ہوں، عمران نے سادہ مندانہ انداز میں سر ہلا کر کہا، مگر انگریزی میں اظہار عشق کے طریقے سے ناواقف ہوں۔ کیا مطلب؟ اسٹاریٹا کی پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں۔ عشق؟ چلے جاؤ یہاں سے، جمیل حلق پھاڑ کر چیخا اور ساتھ ہی اس نے عمران پر پھینک مارنے کے لیے ایک گلدان اٹھایا، لیکن اس کا وار خالی گیا۔ گلدان سامنے والی دیوار سے ٹکرایا اور اس کے ریزے چھنچھناتے ہوئے فلش پر گر گئے۔ عمران نے پادریوں کے سے انداز میں دونوں ہاتھ اٹھا کر اسے بددعا دی اور اسٹاریٹا کو برے مستقبل کی خبر دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ اسی رات کو شکیل اسٹاریٹا کی پراسرار نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے امارات کے ایک ویران حصے میں تھنا کھڑا تھا۔ 2 بج چکے تھے اور سردی شباب پر تھی۔ آسمان صاف تھا اور تاروں کی دودھیائی روشنی ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ شکیل ایک ستون سے چمٹا ہوا تھا۔ اس نے اسٹاریٹا کو اب تک زیادہ تر اسی حصے میں دیکھا تھا۔ آج عمران بھی اس کے ساتھ ہی آیا تھا، لیکن اب اس وقت شکیل نہیں کہہ سکتا تھا کہ عمران کہاں ہوگا۔ عمارت کے اس حصے تک وہ ساتھ ہی آئے تھے، لیکن پھر وہ کسی دوسری طرف کھسک گیا تھا۔ چونکہ تاروں کی چھاؤں میں دیکھ لیے جانے کا خدشہ تھا، اس لیے شکیل نے اس کی تلاش میں ادھر ادھر پھٹکنا مناسب نہ سمجھا۔ جس ستون کے پیچھے چھپا تھا کافی بڑا تھا، اسے زیادہ دیر تک بیکار نہیں کھڑے رہنا پڑا۔ سامنے تاروں کی ملگجی روشنی میں ایک متحرک سایہ نظر آ رہا تھا۔ یک بیک وہ ستون سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پر رک گیا اور ساتھ ہی شکیل کی آنکھوں کے سامنے ستارے اڑنے لگے اور وہ کسی تناور درخت کی طرح زمین پر آ رہا۔ تاریکی سے کیا جانے والا حملہ کچھ اتنا ہی شدید تھا۔ اس کے سر پر کسی وزنی چیز سے ضرب لگائی گئی تھی۔ اس کے حلق سے آواز تک نہ نکل سکی، حالانکہ زمین پر گرتے وقت بھی اسے ہوش تھا۔ پھر اس کے بعد اسے یاد نہیں کہ کیا ہوا۔ دوسری بار آنکھ کھلنے پر اسے اپنا سر مواد سے بھرا ہوا پھوڑا معلوم ہونے لگا۔ کچھ اسی قسم کی تکلیف تھی جیسے جسم سے سر الگ کرائے بغیر وہ تکلیف رفع نہ ہو سکے گی۔ اس نے آنکھیں کھولی، لیکن اسے اپنے چاروں طرف گھیرے زرد رنگ کے غبار کے علاوہ اور کچھ نظر نہ آیا۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کانوں میں سیٹیاں سی بج رہی تھیں اور اس کے علاوہ بھی اسے کچھ اس قسم کے شور کا احساس ہو رہا تھا جیسے کسی گھنے جنگل میں آندھی آ گئی ہو۔ آہستہ آہستہ یہ شور ختم ہوتا گیا اور اسے کسی کے قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اس نے پھر آنکھیں کھولیں۔ اس بار اسے دھندلے دھندلے سے در و دیوار نظر آئے اور پھر آنکھوں کے سامنے چھائی ہوئی دھند ہٹتی گئی۔ وہ ایک اچھے خاصے سجے سجائے کمرے میں ایک آرام دہ بستر پر پڑا ہوا تھا، مگر یہ کمرہ جعفری منزل کا نہیں ہو سکتا تھا۔ شکیل نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے ہی لمحے کسی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک بہت ہی لطیف خوشبو سے اس کا دماغ معطر ہو گیا۔ اس پر ایک حسین چہرہ جھکا ہوا تھا۔ لیٹے رہیے،
ایک مترنم آواز کانوں کے پردوں سے ٹکرائی، آپ کا سر بری طرح زخمی ہے۔ شکیل بے حس و حرکت رہ گیا۔ لڑکی بہت حسین تھی اور معصوم بھی، عمر بمشکل 18 سال رہی ہوگی۔ وہ مشرقی حسن کا ایک بہترین نمونہ تھی۔ میں کہاں ہوں؟ شکیل بدق کہہ سکا۔ دوستوں میں آپ فکر نہ کیجیے، کیا آپ بہت زیادہ کمزوری محسوس کر رہے ہیں؟ جی نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، شکیل نے مسکرانے کی کوشش کی۔ آپ اگر خاموش رہیں تو بہتر ہے، ڈاکٹر نے یہی مشورہ دیا تھا۔ اچھا، تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کم سے کم الفاظ میں کہیے اور خاموش ہو جائیے۔ یہاں مجھے کون لایا ہے؟ اچھا، میں بتاتی ہوں، لیکن آپ خاموش ہی رہیے گا۔ کچھ لوگ آپ کو مشتبہ حالت میں کہیں لے جا رہے تھے۔ میرے بابا ڈیوٹی پر تھے، انہوں نے ان لوگوں کو ٹوکا اور وہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ 2 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ایک عورت بھی تھی۔ کیا وہ کوئی غیر ملکی عورت تھی؟ آپ پھر بولے؟ میں یہ نہیں بتا سکتی کہ وہ کوئی غیر ملکی عورت تھی یا نہیں۔ بابا نے مجھے جتنا بتایا ہے اتنا ہی میں جانتی ہوں، تفصیل آپ انہی سے پوچھ لیجئے گا۔ ویسے میں یہ بتا سکتی ہوں کہ آپ ایک بہت بڑے تھیلے میں بند تھے۔ جب بابا نے انہیں ٹوکا تو وہ تھیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ آپ بے ہوش تھے۔ آپ کے بابا کیا کرتے ہیں؟ ان کا تعلق محکمہ سراغ رسانی سے ہے۔ شکیل خاموش ہو گیا۔ وہ سوچ رہا تھا شاید اسٹاریٹا اس بات سے واقف ہو گئی ہے کہ میں اس کا تعاقب کیا کرتا ہوں، اسی لیے آج مجھ پر حملہ کیا گیا، لیکن وہ اور اس کے ساتھی ناکام رہے۔ آپ کے بابا کہاں ہیں؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ بس اب سو جائیے، ذرا سی دیر میں سویرا ہو جائے گا، بابا صبح آپ سے ملیں گے، پھر پولیس کو باقاعدہ طور پر اس کی رپورٹ دی جائے گی۔ شکیل خاموش ہو گیا اور لڑکی بائیں جانے والی کرسی پر جا بیٹھی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ شکیل کو اپنے سر کی تکلیف کا احساس بھی نہیں رہ گیا تھا۔ وہ اسے متواتر دیکھے جا رہا تھا اور لڑکی بار بار شرما کر اپنا سر جھکا لیتی تھی۔ پھر شکیل نے سوچا کہ اسے اس طرح نہ گھورنا چاہیے۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں اور جلدی گہری نیند سو گیا۔ اسے نیند کی بجائے غشی ہی کہنا زیادہ مناسب ہوگا، کیونکہ سر کی تکلیف نیند سے سمجھوتا نہیں کر سکتی تھی۔ صبح خوشگوار تھی یا ناخوشگوار وہ اندازہ نہیں کر سکا، کیونکہ سر کی تکلیف اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ آنکھ کھلتے ہی اسے وہی لڑکی نظر آئی تھی جسے دیکھتے دیکھتے وہ پچھلی رات سویا تھا۔ وہ اب بھی وہیں اسی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا آپ تکلیف میں کچھ کمی محسوس کر رہے ہیں؟ لڑکی نے پوچھا۔ بڑی حد تک میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں۔ زیادہ باتیں نہیں جناب، لڑکی مسکرائی۔ میں نے آپ سے صرف ایک بات پوچھی تھی، آپ کا دوسرا جملہ قطعی غیر ضروری تھا۔ صرف ایک بات اور، آپ کے بابا؟ میرے بابا اس عورت کی تلاش میں ہیں جو آپ کو لے جانے والوں کے ساتھ تھی۔ وہ اس کی شکل اچھی طرح دیکھ سکے تھے، مردوں نے تو اپنے چہرے نقابوں میں چھپا رکھے تھے۔ کاش مجھے معلوم ہو سکتا کہ وہ کون عورت تھی۔ کیا آپ کو کسی خاص عورت پر شبہ ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں، اسی لیے تو میں اس کا حلیہ معلوم کرنے کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ بابا آپ سے آدھے گھنٹے بعد مل سکیں گے۔ وعدے کے مطابق اس نے آدھے گھنٹے بعد شکیل کو اپنے بابا سے ملایا۔ یہ بابا ایک قوی ہیکل اور دراز قد بوڑھا تھا۔ اگر اس کے بال سفید نہ ہوتے تو اسے کوئی بھی بابا کہنے پر تیار نہ ہوتا۔ اس کے صحت مند اور توانا چہرے پر گھپے دار بے داغ سفید مونچھیں بڑی عجیب لگتی تھیں۔ وہ بڑے اخلاق سے پیش آیا، شکیل سے اس کے متعلق استفسارات کرتا رہا، پھر بولا، تو آپ جعفری خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ جی ہاں، آپ براہ کرم بتائیے کہ… ٹھہریے، بوڑھا ہاتھ اٹھا کر بولا، آپ کے سر میں چوٹ کیسے لگی تھی؟ چوٹ؟ شکیل کچھ سوچنے لگا، پھر بولا، میں یہ نہ بتا سکوں گا، البتہ پچھلی رات معمول کے مطابق میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، مجھے اتنا ہی یاد ہے، بعد کی باتیں مجھے ان سے معلوم ہوئی تھی۔ شکیل نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ بڑی عجیب بات ہے، بوڑھا ہڑبڑا کر رہ گیا۔ وہ ٹٹولنے والی نظروں سے شکیل کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر دفتن اس نے پوچھا، آپ کو اس سلسلے میں کسی نہ کسی پر شبہ تو ہوگا ہی؟ حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے مجھ پر۔ شکیل نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں، مجھے کسی پر بھی شبہ نہیں ہے۔ کسی عورت کا کوئی قصہ؟ بوڑھے نے کہا، اور پھر لڑکی کی طرف اس طرح دیکھا جیسے اب یہاں اس کی موجودگی ضروری نہ ہو۔ لڑکی چپ چاپ اٹھی اور کمرے سے چلی گئی۔ شکیل ہولے ہولے اپنی ناک سہلاتا ہوا بولا، آج تک کوئی عورت میری زندگی میں داخل نہیں ہوئی، کوئی ایسی عورت جس نے زبردستی آپ کی زندگی میں داخل ہونے کی کوشش کی ہو؟ کاش کبھی ایسا ہوا بھی ہوتا۔ شکیل نے ٹھنڈی سانس لی۔ کیا آپ کسی ایسی عورت سے واقف ہیں جس کے اوپری ہونٹ پر بائیں جانب ایک ابھرا ہوا سیاہ تل ہو اور تھوڑی میں گھڑا؟ کیا مطلب؟ شکیل نے بھوکلا کر اٹھنا چاہا۔
لیٹے رہیے، آپ کا سر زخمی ہے۔ بوڑھے نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ کیا اس عورت کی ناک میں سرخ نگینے کی کیل بھی تھی؟ آہا، ٹھہریے۔ بوڑھے کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں اور وہ آہستہ آہستہ سر ہلاتا رہا، پھر بولا، یقیناً تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ میں نے آج تک کسی الٹرا ماڈرن لڑکی کو ناک میں کیل پہنے نہیں دیکھا۔ یہ معمولی سی چیز ناممکنات ہی میں سے ہونے کی بنا پر مجھے یاد رہ گئی ہے۔ شکیل کا پورا جسم پسینے میں ڈوب گیا، کیونکہ یہ جمیل کی بیوی رضیہ کا حلیہ تھا۔ اس نے کچھ دیر بعد نحیف سی آواز میں پوچھا، کیا ایسی ہی کوئی عورت ان دونوں آدمیوں کے ساتھ تھی؟ بوڑھے نے اس کے چہرے پر نظر جمائے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ شکیل نے آنکھیں بند کر لیں۔ بوڑھے نے کچھ دیر بعد پوچھا، کیا آپ ایسی کسی عورت کو جانتے ہیں؟ نہیں، میں نہیں جانتا۔ پھر آپ نے ناک کی کیل کا حوالہ کیوں دیا تھا؟ اوہ، بس یوں ہی، زبان سے نکل گیا تھا۔ میں اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آخر آپ کیوں چھپا رہے ہیں؟ پتہ نہیں وہ لوگ آپ سے کیا برتاؤ کرتے۔ اب میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ ناک کی کیل کا حوالہ قطعی اتفاقیہ تھا، بس یوں ہی زبان سے نکل گیا۔ میں لاکھ برس تک تسلیم نہیں کر سکتا۔ نہ کیجیے، شکیل نے جھنجھلا کر کہا، پھر فوراً ہی سنبھل کر بولا، اس لہجے کے لیے معافی چاہتا ہوں، دراصل سر کی تکلیف کی وجہ سے دماغ قابو میں نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، بوڑھا مسکرایا، اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھیے، مگر ایک درخواست ہے، ایک نہیں بلکہ دو۔ فرمائیے فرمائیے۔ تاوقتے کے مجرموں کا پتہ نہ لگا لوں، آپ یہاں سے جانے کا ارادہ نہ کریں۔ مطلب یہ کہ آپ کو یہاں چھپے رہنا پڑے گا۔ میں اس معاملے میں اتنی احتیاط برت رہا ہوں کہ فی الحال اس واقعے کی رپورٹ تک باقاعدہ طور پر درج نہیں کرانا چاہتا۔ یہاں آئے دن ایسی وارداتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ایک بڑا گروہ ان کا ذمہ دار ہے۔ وہ لوگ آئے دن کسی نہ کسی مالدار آدمی کو پکڑ کر اس کے لاحقین سے بھاری بھاری رقموں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ یہاں کی پولیس عرصے سے پریشان ہے، لیکن اس کے پاس ان لوگوں کا کوئی سابقہ ریکارڈ نہیں ہے۔ شکیل کچھ نہ بولا۔ بوڑھے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا، اور دوسری بات بھی سن لیجئے، میں بہت صاف گو آدمی ہوں، ہر آدمی کو صاف گو ہونا چاہیے۔ آج کل کے نوجوانوں میں ایک بہت بڑی بیماری پائی جاتی ہے۔ جہاں کوئی عورت یا لڑکی اخلاق سے پیش آئی، سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ان کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے، حالانکہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اس قسم کا کوئی خیال نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چھوکرے مجنوں کسی حرکتیں کر کے خواہ مخواہ دوسرے نقطہ ہائے نظر سے بھی انہیں اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں۔ یہ لڑکی جو پچھلی رات سے آپ کی خدمت کرتی رہی ہے، اس پر رحم کیجیے گا۔ یہ بہت پرخلوص لڑکی ہے اور میری اکلوتی بچی، میں اسے غلط راستوں پر نہیں دیکھ سکتا۔ شکیل کو اپنی آواز حلق میں پھنستی ہوئی معلوم ہونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا کہ جواب میں کیا کہے۔ ویسے بوڑھا اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر ہی کمرے سے جا چکا تھا۔ جعفری منزل میں سراسیمگی پھیل گئی تھی۔ شکیل کی پرسرار گمشدگی بیگم جعفری کے لیے نئی الجھنیں لے آئی۔ پہلے تو وہ سمجھتی رہی کہ شکیل خلاف عادت انہیں مطلع کیے بغیر کہیں چلا گیا ہے، لیکن جب کافی وقت گزر گیا تو پریشانی بڑھ گئی۔ شکیل اور جمیل شروع ہی سے ان کے پابند رہے تھے۔ انہیں جہاں بھی جانا ہوتا بیگم جعفری کے علم میں لا کر جاتے۔ جمیل تو سختی سے اس اصول پر کاربند تھا۔ البتہ شکیل کبھی کبھی بغیر بتائے چلا جاتا، مگر وہ جہاں بھی ہوتا فون پر اس کی اطلاع بیگم جعفری کو ضرور دے دیتا تھا۔ دن ڈل گیا مگر شکیل واپس نہ آیا۔ بیگم جعفری پاگلوں کی طرح ساری عمارت کے چکر کاٹ رہی تھی۔ ایک جگہ عمران سے مٹبھیڑ ہو گئی، جو ایک ستون سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے کھڑا تھا۔ کیا اس نے آپ کو بھی نہیں بتایا تھا؟ بیگم جعفری نے اسے مخاطب کیا اور وہ چونک پڑا۔ جی؟ اس نے پلکیں جھپکائیں۔ میں شکیل کے متعلق کہہ رہی ہوں۔ اوہ ہاں، ایسا میزبان آج تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ مجھ سے کہتا تھا پکنک پر چلیں گے اور خود غائب۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ بیگم جعفری اس کے ساتھ جھک مارنا فضول سمجھ کر آگے بڑھ گئیں۔ عمران بدستور وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ آس پاس کوئی موجود نہیں ہے تو وہ اس کمرے میں جا گھسا جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ ہیلو، اس نے نمبر ڈائل کر کے ماؤتھ پیس میں کہا۔ کون ہے؟ جعفری جناب۔ جولیانا کیا کر رہی ہے؟ وہ سیاہ ٹائی والوں کے پیچھے ہے۔ ٹھیک، تم جعفری منزل پہنچ جاؤ، تمہیں اس عورت پر نظر رکھنی ہے۔ آج شاید وہ تنہا بھائی جائے گی، بس تمہیں صرف اس کا تعاقب کرنا ہے اور کسی معاملے میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ کچھ بھی ہو۔ بہت بہتر جناب۔ عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ پھر کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ غزالہ آ ٹکرائی۔ آخر آپ بتاتے کیوں نہیں کہ بھیا کہاں ہے؟ اس نے ناک چڑھا کر کہا۔ آپ کے بھیا نے میری مٹی پلیت کر دی۔
عمران منہ بسور کر بولا، کیوں؟ انہوں نے مجھے بڑا دھوکہ دیا۔ کیا دھوکہ دیا؟ غزالہ اسے بولنے لگی۔ کچھ نہیں، آپ سے کیا بتاؤں، آپ مجھے ان کا پتہ بتائیے، میں اور کچھ نہیں جانتی۔ پتہ؟ اچھا، کہیں نوٹ کر لیجئے۔ عمران نے سنجیدگی سے کہا، جعفری منزل شاداب نگر۔ اچھی بات ہے، نہ بتائیے۔ غزالہ دانت پیس کر بولی، مجھے یقین ہے کہ آپ بھیا کے متعلق جانتے ہیں۔ میں بھیا کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوں، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر بتاتے کیوں نہیں؟ بتاتا ہوں، مگر تم میرے کہنے پر اعتبار کرو گی؟ کیوں نہ کروں گی؟ وہ جہاں کہیں بھی ہیں بالکل بخیریت ہیں، تم اپنی امی سے کہہ دو، خواہ مخواہ بور نہ ہو۔ اس طرح جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بتا کر نہیں جا سکتے تھے؟ مجھ سے بحث نہ کرو، میں صرف یہ جانتا ہوں کہ وہ کہیں گئے ہیں، یہ نہیں جانتا کہ کہاں گئے ہیں۔ مجھ سے کہا تھا کہ جلدی واپس آ جاؤں گا۔ ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ آپ کس قسم کے آدمی ہیں۔ کیا میں آپ کی خوشامد کرتا ہوں کہ مجھے سمجھنے کی کوشش کیجئے؟ عمران بھنا کر بولا، میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ غزالہ نے جلے بھلے لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ عمران پھر اس کمرے میں داخل ہوا جہاں فون رکھا ہوا تھا۔ اس بار اس نے جولیا کے نمبر ڈائل کیے، جواب ملنے میں دیر نہیں لگی۔ یس سر، دوسری طرف سے آواز آئی۔ کیا ہوا؟ بڑی دشواری پیش آ رہی ہے جناب، کیس بہت پرانا ہے، اس کا کوئی ریکارڈ بھی موجود نہیں ہے۔ اس عمارت سے متعلق غیر ملکی جاسوس کی کہانی ضرور مشہور ہے، لیکن تفصیل کسی کو معلوم نہیں۔ البتہ ایک آدمی سے کچھ معلومات حاصل کرنے کی توقع تھی، مگر اس کی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ کچھ بتا سکے۔ کون ہے؟ ایک ریٹائرڈ CID سب انسپکٹر جو اس زمانے میں یہیں تھا، مگر وہ دمے کا مریض ہے۔ آج کل اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، سانسوں کی وہ تیزی ہے کہ وہ ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا۔ میں نے تحریر کو ذریعہ گفتگو بنانا چاہا، لیکن اس کے ہاتھ میں بھی ریشہ ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم اس سلسلے میں عمران سے مدد حاصل کرو۔ وہ کیا کر سکے گا؟ کچھ نہ کچھ کر ہی لے گا، تم فکر نہ کرو۔ میں نے اسے بری طرح جکڑ لیا ہے اور وہ فی الحال میرے پنجے سے نہیں نکل سکتا۔ اس سے جو کام چاہو لے لو۔ تو میں عمران کو وہاں لے جاؤں؟ وہ آدمی آج کل ایک سرکاری شفا خانے میں ہے۔ ہاں، تم اسے وہاں لے جاؤ۔ اچھا ہاں، سیاہ ٹائی والوں کا کیا رہا؟ سب ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ صرف کچھ عرصے تک کے لیے اپنی حرکات جاری رکھنا چاہتے ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے، میں نے یہی اندازہ لگایا ہے۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا، عمران نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ شکیل سکڑا سمٹا ایک آرام کرسی میں پڑا ہوا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کسی طرح یہاں سے نکل بھاگے۔ اس گھر کے مکین اپنے مزاج اور رکھ رکھاؤ کے اعتبار سے عجیب تھے۔ بوڑھے سے وہ گفتگو کر ہی چکا تھا اور اب اس کے بعد الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ دنیا کا کوئی باپ اپنی لڑکی کے معاملے میں اتنا صاف گو نہیں ہو سکتا۔ شکیل اب تک درجنوں آزاد خیال قسم کے تعلیم یافتہ لوگوں سے مل چکا تھا، لیکن اسے اب تک کوئی ایسا باپ نہیں ملا تھا جس نے اس سے کہا ہوتا کہ وہ اس کی لڑکی سے ملنے جلنے میں اس بات کا خیال رکھے کہ معمولی رسم و روا عشق محبت کی منزل نہ ہو پائے۔ یہ تو باپ کی ہدایت تھی اور لڑکی کا یہ عالم تھا کہ وہ بار بار شکیل کے کمرے میں آتی تھی، اس سے گھنٹوں گفتگو کرنا چاہتی تھی۔ ایک بار تو اس نے اس کے سر دبانے کی کوشش کی تھی اور شکیل اس طرح بھوکلا گیا تھا جیسے اس نے سر کاٹ لینے کی دھمکی دی ہو۔ شکیل اس سے بھاگنا چاہتا تھا، اس کے باپ کا خوف کچھ اس طرح اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ ویسے حقیقت تو یہ تھی کہ وہ لڑکی اسے بہت پسند تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ بس اس کے قریب بیٹھی بچوں کے سے انداز میں ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہے۔ اس کا طرز گفتگو بڑا دلکش تھا، مگر جب شکیل ذہنی طور پر اس کی گفتگو کے تانے بانے میں پھنسنے لگتا تو اس کے تخیل میں دو بڑی بڑی سفید اور گھنی مونچھیں اس طرح گھس آتی جیسے آدم کی جنت میں سانپ۔ یہاں دو نوکر بھی تھے اور یہ دونوں اپنے مالک سے بھی زیادہ عجیب تھے۔ ان میں سے ایک گونگا تھا، دوسرا بہرا۔ ایک کے ساتھ حلق پھاڑنا پڑتا تھا اور دوسرے کو کچھ سمجھانے کے سلسلے میں اچھی خاصی ورزش ہو جاتی تھی۔ ان سب باتوں کے علاوہ شکیل کے ذہن پر ایک بہت بڑا بوجھ بھی تھا، رضیہ کا مسئلہ۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر رضیہ نے اس پر حملہ کیوں کرایا تھا اور اسے کہاں لے جا رہی تھی۔ وہ دو آدمی کون تھے جنہوں نے اسے اٹھا رکھا تھا؟ شکیل کو یہاں محض اس لیے روکا گیا تھا کہ اس واقعے کی تفتیش کی جا سکے۔ بوڑھا پولیس آفیسر اسے بہت ذہین اور آزمودہ کار آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن شکیل میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اسے رضیہ کے متعلق کچھ بتا سکے۔ وہ چاہتا تھا کہ یہاں سے کسی طرح گلو خلاصی ہو تو خود اس واقعے کے متعلق چھان بین کرے۔ دوسری طرف اسے بیگم جعفری کا خیال تھا کہ وہ اس کے لیے بہت پریشان ہوں گی۔ اس نے بوڑھے سے اس کا تذکرہ کر کے گھر فون کرنے کی اجازت مانگی تھی، لیکن بوڑھے نے منع کر دیا تھا۔
اب شکیل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لڑکی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں سرخ گلاب کے کئی پھول تھے۔ آپ کو گلاب یقیناً پسند ہوں گے، اس نے کہا۔ جی ہاں، بہت۔ شکیل کے ہونٹ کانپنے لگے۔ یہ میں آپ ہی کے لیے لائی ہوں۔ شکریہ۔ پھول لیتے وقت شکیل کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ وہ قریب ہی کی ایک کرسی پر بیٹھتی ہوئی بولی، اس میں سے ایک میرے جوڑے میں لگا دیجئے، مجھ سے نہیں لگاتے بنتا۔ شکیل کا پورا جسم کانپنے لگا، حلق خوش ہونے لگا، سر چکنانے لگا اور سفید مونچھیں کسی خود سر بیل کی سینگوں کی طرح اس پر جھپٹنے لگی۔ لگا دیجئے نا، وہ اس کی طرف پش کر کے بیٹھ گئی۔ پھول؟ شکیل ہکلایا۔ جی ہاں، ایک پھول میرے جوڑے میں لگا دیجئے۔ آپ کے والد صاحب؟ ہاں، میرے والد صاحب۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ خفا ہوں گے۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ میرے جوڑے میں پھول لگا دیں؟ اتنی دیر سے کہہ رہی ہوں، وہ بچوں کی طرح ٹھنک ٹھنک کر بولی۔ لگاتا ہوں، شکیل تھوک نکل کر بولا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ جوڑے کی طرف بڑھے اور وہ کسی نہ کسی طرح پھول لگانے میں کامیاب ہو گیا۔ ہی 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 ہی۔ دفتن دروازے کی طرف سے کسی کے ہنسنے کی آواز آئی۔ یہ دونوں اچھل پڑے۔ گونگا نوکر دروازے کے قریب کھڑا ہنس رہا تھا۔ لڑکی جھلا کر کھڑی ہو گئی اور نوکر نے دونوں ہاتھوں سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، مگر وہ برابر ہنسے جا رہا تھا۔ شکیل کے سارے جسم سے ٹھنڈا ٹھنڈا پسینہ چھوٹ پڑا اور سفید مونچھیں پھر اس پر چڑھ دوڑیں۔ لڑکی نے نوکر کے سر پر 2 ہتھوڑے رسید کر دیے، مگر وہ بدستور ہاتھوں سے آنکھیں بند کی ہنستا رہا۔ یہ کمبخت اتنا ڈھیٹ ہے کہ کیا بتاؤں، لڑکی نے شکیل کی طرف مڑ کر کہا۔ آپ کچھ خیال نہ کیجیے گا۔ شکیل نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ واقعی کچھ خیال نہ کرے گا۔ پھر حماقت کا احساس ہوتے ہی اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نظر آنے لگے۔ مگر سفید مونچھیں، اگر اس نوکر نے اشاروں سے بوڑھے کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو نہ جانے وہ کیا سمجھ بیٹھے۔ شکیل کو اختلاج ہونے لگا۔ لڑکی نے نوکر کو باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ شکیل کے رہے سہے اوسان بھی جواب دے گئے۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر ایسے میں بوڑھا آ جائے تو کیا ہو۔ لڑکی پھر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ شکیل کی سانسیں چڑھتی رہیں۔ اگر اس نے آپ کے والد صاحب کو بتا دیا تو؟ شکیل نے سوال کیا۔ تو کیا ہوگا؟ آخر آپ اس وقت والد صاحب کو اتنی شدت سے کیوں یاد کر رہے ہیں؟ شکیل اس بات کا کیا جواب دیتا؟ ویسے سفید مونچھیں اب بھی اسے کسی مرخنے بیل کی سینگوں کی ہی طرح دھمکا رہی تھیں۔ کیا آپ کو میرے والد صاحب سے خوف معلوم ہوتا ہے؟ لڑکی نے پوچھا۔ جی ہاں، بہت۔ ارے وہ بہت نرم دل اور نیک آدمی ہے۔ شکیل اسے کس طرح بتاتا کہ ان دونوں کے درمیان کس قسم کی گفتگو ہو چکی تھی۔ دفتن کمرے کے باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آئی اور شکیل کا دل دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا اور بوڑھا اندر داخل ہوا۔ پہلے تو وہ دروازے ہی پر رکا اور پھر ان کے قریب آ کر بولا، بیبی ابھی شیر نہیں کہیں؟ اس نے لڑکی سے پوچھا۔ اب جاؤں گی، ذرا ان کے لیے کچھ گلاب لائی تھی، لڑکی نے بھولے پن سے کہا۔ ڈیڈی یہ آپ سے بہت ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ اوہ، بوڑھا مسکرایا۔ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈی سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ تم جاؤ اب شہر، دیر نہ کرو، سورج غروب ہونے سے پہلے ہی واپس آ جانا۔ میں پکچر بھی جاؤں گی ڈیڈی۔ وہ پھر بچوں کی طرح ٹھنکی۔ نہیں آج نہیں، پھر کبھی چلی جانا، تمہارے گھر مہمان ہیں۔ تو مہمان کو بھی لے جاؤں؟ نہیں، یہ نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ وہ شکیل کی طرف دیکھنے لگا۔ نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گا، شکیل جلدی سے بولا۔ میں پھر آپ سے نہیں بولوں گی۔ جاؤ بیبی، خدا کے لیے دیر نہ کرو، ورنہ پھر واپسی کب ہوگی؟ لڑکی چند لمحے کھڑی کچھ سوچتی رہی، پھر چلی گئی۔ بوڑھے نے شکیل سے کہا، مجھے کسی حد تک کامیابی ہو گئی ہے۔ آج میں نے اس عورت کو برٹرام روڈ کی کوٹھی نمبر 21 میں دیکھا تھا۔ شکیل کچھ نہ بولا۔ وہ جانتا تھا کہ برٹرام روڈ کی کوٹھی نمبر 21 رضیہ کے والدین کی قیام گاہ ہے۔ ممکن ہے آج وہ وہاں گئی ہو۔ اس کی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ آخر وہ کیا کرے؟ کیا وہ اسے بتا دے کہ وہ اس کے بڑے بھائی کی بیوی ہے؟ کیا سچ مچ رضیہ اپنے راستے سے بھٹک گئی؟ اگر یہی بات ہے تو وہ لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہ جائیں گے۔ لیکن اس بات کے کھل جانے پر خود اس کی پوزیشن کیا ہوگی؟ ممکن ہے اسے مجرم قرار دیا جائے، کیونکہ وہ اس سلسلے میں اپنی معلومات اظہار نہ کر کے قانون کی راہ میں روڑے اٹکانے والا بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ دیکھیے، شکیل کچھ دیر بعد بولا، اس قصے کو ختم کیجیے اور مجھے گھر جانے دیجیے۔ میرے گھر والے بہت پریشان ہوں گے۔ میں کسی ایسی عورت کو نہیں جانتا جو برٹرام روڈ کی کوٹھی نمبر 21 میں رہتی ہو۔ بوڑھا سر ہلا کر مسکرایا، پھر بولا،
مجھے افسوس ہے کہ آپ اپنے بڑے بھائی کی بیوی محترمہ رضیہ کو نہیں جانتے۔ شکیل کے ہاتھ پہ ٹھنڈے ہو گئے۔ اسے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اس کے جسم کا سارا خون منجمد ہو گیا ہو۔ بوڑھا اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں، آپ کیا سوچنے لگے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں پاگل کیوں نہیں ہو جاتا۔ ٹھیک ہے، جب کسی اعلیٰ خاندان کی عزت خطرے میں پڑ جائے تو یہی سوچنا چاہیے۔ رضیہ کی گزشتہ زندگی تو اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے۔ آپ لوگ اس خاندان میں رشتہ کر کے بڑے خسارے میں رہے۔ میں آج بھی 3 ایسے سزا یافتہ آدمیوں سے واقف ہوں جن سے رضیہ کے ناجائز تعلقات رہ چکے ہیں۔ خدا کے لیے اب بس کیجئے۔ شکیل نے اپنے دونوں کان بند کر لیے اور بولا، اب میں جاؤں گا، آپ مجھے نہیں روک سکیں گے۔ عقل کے ناخن لیجئے صاحبزادے، کیا آپ سچ مچ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خاندان کی عزت خاک میں مل جائے؟ میں دوسری طرح معاملات کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یعنی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ میں نہیں سمجھا۔ میں انتہائی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا خاندان بدنامی کا شکار نہ ہونے پائے اور مجرم اپنی سزا کو پہنچ جائیں، لیکن اس کے لیے آپ کو وہی کرنا پڑے گا جو میں کہہ رہا ہوں۔ کیا کرنا پڑے گا؟ فی الحال خاموشی سے یہیں رہیے۔ شکیل کچھ نہ بولا۔ اس کا چہرہ اس طرح زرد پڑ گیا تھا جیسے وہ کوئی دائم المریض ہو۔ جولیا عمران سے ملی۔ عمران پر حماقت طاری نظر آ رہی تھی۔ اس نے اس سے کہا کہ وہ اسے سول ہسپتال تک لے جانا چاہتی ہے۔ مجھے کئی سال سے بخار نہیں آیا، عمران نے جواب دیا۔ میں تمہیں مر جانے کا مشورہ نہیں دے رہی، جولیا نے مسکرا کر کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہم وہاں T3B کے متعلق کچھ معلومات فراہم کر سکیں گے۔ تب تو تم نے یقیناً افیم کھانی شروع کر دی ہے۔ T3B کے متعلق وہاں کیا معلوم کرو گی؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اس عمارت میں کوئی چیز تلاش کر رہی ہے؟ مجھے معلوم ہے۔ کیا تلاش کر رہی ہے؟ اصلی سلاجید اور ممیرے کا سرما۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ بڑی نایاب چیزیں ہیں، مگر تم مجھے کیوں لے جانا چاہتی ہو؟ تمہارے بغیر یہ کام نہ ہو سکے گا۔ کام کی نوعیت لمبی کہانی ہے، مگر تم یہ بتاؤ کیا تمہیں علم ہے کہ اس خاندان والوں نے یہ عمارت کس سے خریدی ہے؟ جولیا نے پوچھا۔ ایک غیر ملکی سے جو حقیقتاً جرمن جاسوس تھا، عمران نے جواب دیا۔ میرے خدا، جولیا نے حیرت سے کہا، تم کبھی پیچھے نہیں رہتے۔ میں کام کی نوعیت پوچھ رہا ہوں۔ سول ہسپتال میں ایک ایسا مریض موجود ہے جو اس کے متعلق کچھ نہ کچھ ضرور بتا سکے گا۔ مطلب یہ کہ وہ ایک ریٹائرڈ سرکاری سراغ رساں ہے۔ آج سے 30 سال پہلے جب یہ عمارت فروخت ہوئی تھی وہ یہی تھا اور اس جرمن جاسوس کا کیس اسی کے ہاتھ میں تھا۔ اوہ، عمران تشویش کن لہجے میں بولا، یہاں تم لوگ بازی لے گئے۔ ایک چھوٹی ذہانت کو تم نہیں پہنچ سکتے، جولیا نے فخریہ انداز میں کہا۔ بس اب تم جا سکتی ہو۔ میرے سامنے یہ نفرت انگیز نام نہ لیا کرو، وہ تمہاری بہت قدر کرتا ہے، جولیا نے کہا۔ میری نظروں میں اس چوہے کی کوئی وقت نہیں، آخر وہ سامنے کیوں نہیں آتا؟ کام کی بات کرو عمران۔ میں اس ریٹائرڈ سراغ رساں سے ملی تھی، لیکن وہ مجھے کچھ نہیں بتا سکا۔ کیوں؟ دمے کا مریض ہے، آج کل اس پر مرض کا حملہ ہوا ہے جو اتنا شدید ہے کہ وہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ عمران تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، جب وہ بول ہی نہیں سکتا تو مجھے ساتھ لے جا کر کیا کرو گی؟ مجھے یقین ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح اس سے معلوم کر لو گے۔ عمران حسب عادت وقت برباد کرتا رہا۔ پھر وہ دونوں سول ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئے، مگر تھوڑی ہی دیر بعد عمران جولیا پر بری طرح برس رہا تھا، کیونکہ یہ لمبی دوڑ قطعی بے نتیجہ ثابت ہوئی تھی۔ مریض کے لواحقین اسے ہسپتال سے لے جا چکے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جولیا ہسپتال کے کاغذات سے اس کا پتہ معلوم کر سکی۔ حالت اتنی خراب تھی کہ وہ بول بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر اس کے ورثہ یہاں سے کیوں لے کر گئے؟ عمران نے تشویش کن لہجے میں پوچھا۔ اس نے خود ہی جانا چاہا تھا، جولیا نے جواب دیا۔ میٹرن کا یہی بیان ہے۔ خیر تو پھر کیا اب اس کے گھر چلنے کا ارادہ ہے؟ ہاں ضرور، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ آج تم میری مٹی پلیت کرو گی شاید۔ چلو، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ جولیا کچھ نہ بولی۔ پھر انہوں نے ایک ٹیکسی لی اور معلوم کیے ہوئے پتے پر روانہ ہو گئے۔ لیکن وہ ہمیں کیا بتا سکے گا؟ عمران نے کہا۔ تم کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ یہی کہ T3B کو کس چیز کی تلاش ہے؟ کسی نے تمہیں غلط راستے پر لگایا ہے۔ کیوں؟ اگر کسی کو یہ معلوم ہوتا کہ اسے کسی چیز کی تلاش ہے تو وہ اس کے ظہور سے پہلے ہی اسے حاصل کر چکا ہوتا، مگر میری معلومات کے مطابق پولیس سینکڑوں بار اس عمارت کی تلاشی لے چکی ہے۔ بہت پرانی کہانی ہے، عمران سر ہلا کر بولا۔ میں جانتا ہوں کہ پولیس کافی دنوں تک سرگرداں رہی تھی۔
اس مریض سے کم از کم یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ پولیس کو جس چیز کی تلاش تھی وہ اسے ملی تھی یا نہیں۔ ارے بابا چل تو رہا ہوں، عمران پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا، بیکار کان نہ کھاؤ، تم خود کو نہ جانے کیا سمجھتے ہو، جولیا نے چڑ کر کہا۔ میں خود کو ایک شادی شدہ آدمی سمجھتا ہوں، اس لیے ہپ۔ ہم شاید پہنچ گئے۔ ٹیکسی ایک عمارت کے سامنے رک گئی تھی۔ کرایہ جولیا ہی نے ادا کیا اور دونوں اتر کر عمارت کی طرف بڑھے۔ برآمدے میں ایک نوکر موجود تھا۔ ہمیں مسٹر بیگ سے ملنا ہے، عمران نے اس سے کہا۔ وہ بہت بیمار ہیں جناب، ہمیں معلوم ہے، ہم انہیں دیکھنے آئے ہیں، کل ہسپتال میں ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا تو ٹھہریے، میں بیگم صاحبہ کو اطلاع دیتا ہوں، نوکر نے کہا اور اندر چلا گیا۔ مجھے تعجب ہے کہ بیگم صاحبہ کی موجودگی میں وہ اب تک زندہ کیسے ہے، عمران بڑبڑایا۔ جس طرح تمہیں بیگم صاحبہ کی عدم موجودگی میں موت نہیں آتی، جولیا اپنا اوپری ہونٹ کھینچ کر بولی۔ اتنے میں نوکر نے آ کر ان سے اندر چلنے کی درخواست کی۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر پھر اندر چلا گیا۔ مریض تک پہنچنے میں 15 منٹ صرف ہو گئے۔ وہ ایک پلنگ پر چت پڑا ہوا تھا، اس کی آنکھیں بند تھیں اور سینہ کسی لوہار کی دھونکنی کی طرح پھجک پھول رہا تھا۔ عمران نے پیچھے مڑ کر دیکھا، نوکر انہیں وہاں چھوڑ کر جا چکا تھا۔ جولی ڈارلنگ، عمران آہستہ سے بولا، نہ ابھی تمہاری شادی ہوئی ہے اور نہ میری، کیا بکواس ہے؟ اگر ہم نے 1 منٹ کے اندر ہی اندر شادی نہ کر لی تو یہ بوڑھا پھر سے جوان ہو جائے گا۔ میں سچ کہتی ہوں کہ اتنے گھوسے رسید کروں گی کہ تم اپنی شکل بھی نہ پہچان سکو گے۔ دفتر مریض نے آنکھیں کھول دیں، سرخ سرخ ڈراؤنی آنکھیں، اور عمران جھک جھک کر اسے اداب کرنے لگا۔ پھر دروازے کی طرف مڑا جہاں 3 آدمی کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ جولیا بھی بھوکلا کر مڑی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، کیونکہ ان تینوں کی ٹائیاں سیاہ تھیں اور وہ ایکسٹو کی ہدایت پر ایک بار ان دونوں کا تعاقب بھی کر چکی تھی۔ ان کے متعلق ایکسٹو کا خیال تھا کہ وہ اسٹاریٹا کے ساتھیوں میں سے ہے۔ میں نہ کہتا تھا کہ شادی کر ڈالو، عمران رونی سرن بنا کر بولا۔ بوڑھا مریض اٹھ کر بیٹھ گیا تھا، پھر وہ پلنگ سے نیچے اترا اور تنکن کھڑا ہو گیا۔ وہ ایک دراز قد آدمی تھا، اس نے اپنی سفید داڑھی بھی چہرے سے ہٹا دی۔ دیکھ لو، عمران نے کہا، ہو گیا نا جوان؟ جولیا کچھ نہ بولی، وہ بار بار اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ اس نے بڑی مضبوطی سے عمران کی کلائی پکڑ لی۔ تم لوگ کون ہو؟ لمبے آدمی نے گرج کر پوچھا، جو کچھ دیر پہلے دمے کا ایک قریب المرد مریض تھا۔ ہم لوگ، عمران برا سمو بنا کر بولا، عورت مرد ہیں، ہم مسٹر بیگ سے ملنے آئے تھے۔ کیوں ملنا چاہتے ہو؟ کیا آپ مسٹر بیگ ہیں؟ عمران نے حیرت سے کہا، پھر جولیا سے بولا، تم نے تو کہا تھا کہ مسٹر بیگ مرض کی شدت کی بنا پر گفتگو بھی نہیں کر سکتے۔ میں کیا بتاؤں؟ جولیا نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر کہا، تم خود دیکھ رہے ہو، کس چکر میں ہو تم لوگ؟ لمبے آدمی نے گرج کر پوچھا۔ مسٹر بیگ نے پوچھنا تھا کہ ہم شادی کر لیں یا نہیں، میں تمہیں بولنے پر مجبور کر دوں گا۔ دراز قد آدمی عمران کو گھورتا ہوا بولا، کیا میں اتنی دیر سے بول نہیں رہا؟ عمران نے حیرت ظاہر کی، تم کون ہو؟ مسٹر بیگ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ میں عبد المنان ہوں، بیگ صاحب سے اس لیے ملنا چاہتا تھا کہ ان سے اس شادی کی اجازت لے سکوں۔ یہ لڑکی یوریشین ہے، مسٹر بیگ کی بھتیجی، ابھی حال ہی میں اٹلی سے آئی ہے، کل پہلی بار مسٹر بیگ سے ہسپتال میں ملی تھی۔ یہ اس طرح نہیں بتائے گا، لمبے آدمی نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ان دونوں کو اس کمرے سے لے چلو، پھر دیکھیں گے۔ کیا گود میں لے چلو گے؟ عمران نے احمقانہ انداز میں کہا۔ خیر میں تو گود میں بھی چل سکتا ہوں، مگر خبردار اس لڑکی کو ہاتھ نہ لگانا، ورنہ میں یہی خودکشی کر لوں گا۔ سیاہ ٹائی والوں میں سے ایک نے بڑھ کر عمران کی گردن سے ریوالور لگا دیا اور اس پر تھوڑی سی طاقت صرف کرتا ہوا بولا، چلو۔ جولیا عمران کے ساتھ چل پڑی۔ عمران نے روحان سی آواز میں کہا، لعنت ہے ایسے چچا پر، کیا یہ خود تم سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ تم نے مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا؟ جولیا کچھ نہ بولی۔ اس وقت اس کی ساری ذہانت رخصت ہو گئی تھی۔ انہیں ایک دوسرے کمرے میں لایا گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ وہاں تنہا رہ گئے۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا۔ دیکھا تم نے؟ عمران نے کسی لڑاکی عورت کی طرح پینترا بدلا۔ کس گھرنے نے تمہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ مجھے اس مصیبت میں پھنسا دو؟ میں نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کیا ہو گیا۔ اگر میں مار ڈالا گیا تو تم سے سمجھ لوں گا۔ کچھ سوچو، رہائی کے لیے کچھ سوچو، جولیا نے مسلمانہ انداز میں کہا۔ میں کیا سوچوں؟ اب بلاؤ اپنے چوہے آفیسر کو، عمران برا سمو بنا کر بولا۔ تمہیں یہاں لانے کا مشورہ اسی نے دیا تھا۔ کیا مطلب یہاں؟
عمران نے آنکھیں نکال کر غصیلی آواز میں کہا، مطلب یہ کہ اس نے کہا تھا بیگ کے معاملے میں عمران سے مدد لو، وہ اس سے گفتگو کرنے کا کوئی نہ کوئی طریقہ پیدا کر ہی لے گا، اس کے باپ کا نوکر ہے عمران۔ عمران گھبرایا۔ جولیا کچھ نہ بولی، کہتی بھی کیا، وہ خود بھی بھوکلا گئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، کل جب میں اس بوڑھے سے ملی تھی تو وہ اتنا توانا نہیں تھا اور نہ اتنا لمبا تھا، مجھے یقین ہے کل والا بوڑھا مسٹر بیگ ہی تھا، مگر یہ سب کچھ شاید آج ہی ہوا ہے۔ T3B کے ساتھی ہم پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، تم نے خواہ مخواہ میری اسکیم بھی برباد کر دی، میں کیا کرتی، مجھے تو بہرحال S2 کی حکومت کی تعمیر کرنی تھی۔ اچھا تو کرو تعمیر، میں تو خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ جیسے ہی اسٹاریٹا کی کار جعفری منزل سے نکلی، کیپٹن جعفری نے اس کا تعاقب شروع کر دیا۔ وہ ایک ٹیکسی میں تھا، اسٹاریٹا تنہا تھی، گاڑی ڈرائیور چلا رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو ایسا معلوم ہوتا رہا جیسے وہ یوں ہی بے مقصد مختلف سڑکوں کے چکر لگا رہی ہو۔ پھر وہ پریس ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ کیپٹن جعفری نے اسے کار سے اتر کر ہوٹل میں جاتے دیکھا تھا، وہ بھی ٹیکسی سے اتر گیا اور ٹیکسی وہیں کھڑی کری۔ ہال میں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ اسٹاریٹا اپنے متحدوں میں گھر گئی ہے، یہاں بہترین لوگ اسے پہچانتے تھے۔ جعفری نے قریب ہی ایک میز انگیج کر لی، ایسی صورت میں اس کے علاوہ اور چارہ ہی کیا تھا۔ اسٹاریٹا کی میز کے گرد کئی کرسیاں تھیں، مگر اس کے انداز سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ جلد از جلد ان سے پیچھے چھڑانا چاہتی ہو۔ اس کی نظریں بار بار ایک جانب اٹھ رہی تھیں۔ پہلے تو جعفری نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا، لیکن پھر جب ایک بار اسی سمت اس کی نظر بھی اٹھی تو اسے اپنی محنت بار آور ہوتی معلوم ہوئی۔ وہ ایک نوجوان آدمی تھا جسے اسٹاریٹا بار بار دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر تھا اور اس کے گلے میں سیاہ ٹائی تھی۔ جولیانا فٹر واٹر کی تحقیق تھی کہ اسٹاریٹا جن لوگوں سے تعلق رکھتی ہے وہ عموماً سیاہ ٹائیاں استعمال کرتے ہیں۔ جعفری بڑے صبر و سکون کے ساتھ بیٹھا رہا، اس نے کھانے پینے کی کچھ چیزیں منگوا لی تھیں اور وقت گزار رہا تھا۔ کیپٹن جعفری کی شخصیت بڑی شاندار تھی، وہ ایک قد آور اور باروب آدمی تھا، شاید وہ اس کی چڑھی ہوئی گھنی مونچھیں ہی تھیں جنہوں نے اسے اتنا باروب آدمی بنا دیا تھا۔ حالانکہ فوج سے علیحدہ ہوئے کافی عرصہ گزر چکا تھا، لیکن جعفری کے انداز اب بھی فوجیوں کے سے تھے۔ کسی زمانے میں وہ ملٹری کی سیکرٹ سروس کا ایک سرگرم آفیسر تھا، لیکن اب عمران کی ماتحتی نے سارے قصب پر نکال دیے تھے اور وہ S2 سے بہت زیادہ خوفزدہ رہتا تھا۔ جعفری وہیں بیٹھا رہا، ابھی تک اسٹاریٹا کی متحدین کا تار نہیں ٹوٹا تھا۔ جعفری کبھی اسٹاریٹا کی طرف دیکھنے لگتا اور کبھی سیاہ ٹائی والے کی طرف۔ سیاہ ٹائی والے نے کوڈ بیری چاکلیٹ کا ایک پیکٹ اس طرح ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا جیسے وہ اسے کسی کو دکھانا چاہتا ہو۔ ایک بار اسٹاریٹا کی نظر اس کی طرف اٹھی اور سیاہ ٹائی والا پیکٹ پھاڑ کر اس میں سے چاکلیٹ نکالنے لگا۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اوپری منزل کے زینوں کی طرف چلا گیا۔ جعفری کی نگاہ اس کا تعاقب کرتی رہی، اب وہ زینوں پر تھا۔ اسٹاریٹا اب بھی بار بار اسی کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن شاید وہ ابھی اٹھنا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کے چہرے پر پچھلا سا اس طرح باقی نہیں رہا تھا۔ تقریباً 5 یا 6 منٹ بعد جعفری نے سیاہ ٹائی والے کو اوپری منزل سے واپس آتے دیکھا اور پھر وہ نیچے آ کر سیدھا باہر نکلا چلا گیا۔ دفتر اسٹاریٹا کے چہرے سے پھر بے چینی نظر آنے لگی، وہ اس وقت اپنے ایک متحد کا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ جعفری کے ذہن میں ایک نیا خیال سر ابھار رہا تھا، وہ چپ چاپ اپنی میز سے اٹھا اور اوپری منزل کے زینوں کی طرف آیا۔ ایک لحاظ کے لیے رک کر اس نے کچھ سوچا اور پھر اوپر جانے کے لیے زینے طے کرنے لگا۔ اوپر پہنچ کر وہ پھر کچھ سوچنے لگا، اس کی تیز اور متجسس نظریں گرد و پیش کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہ ایک طویل راہداری تھی، بائیں جانب زینوں کے دروازے ہی کی لائن میں کئی پیشاب خانے تھے۔ جعفری سوچ رہا تھا کہ 5 منٹ کے اندر ہی اندر اوپر آنے اور واپس جانے کے لیے صرف یہی جواز ہو سکتا ہے کہ وہ پیشاب خانے میں آیا تھا۔ جعفری آگے بڑھا، پہلے ہی پیشاب خانے کی دیوار سے لگے ہوئے اسٹینڈ میں کوڑے کچرے کی بالٹیاں لٹک رہی تھیں۔ جعفری کی تیز نظریں بالٹیوں پر پڑتی ہوئی دوسری جانب مڑنے ہی والی تھی کہ وہ رک گیا۔ ایک بالٹی میں کوڈبیری چاکلیٹ کے پیکٹ کا کور موڑی توڑی حالت میں پڑا ہوا تھا۔ جعفری نے بڑی پھرتی سے اسے اٹھا لیا اور آگے بڑھتا چلا گیا، ساتھ ہی وہ اسے کھولتا بھی جا رہا تھا۔ کاغذ کی تہوں کے درمیان ایک ایسا کاغذ نظر آیا جس پر پینسل سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کاغذ کے ان سارے ٹکڑوں کو جیب میں ٹھونس لیا اور واپسی کے لیے مڑا۔ پھر وہ اس وقت ہال میں پہنچا جب اسٹاریٹا اپنی میز سے اٹھ رہی تھی اور اس کے ساتھ ہی دوسرے لوگ بھی اٹھے، لیکن اسٹاریٹا نے مسکرا کر ان سے کچھ کہا اور وہ بیٹھ گئے۔
वो बड़े पुरवकार अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई दीनों की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही वो नजर से ओझल हुई, जाफरी ने चारों तरफ एक उचटती सी नजर डालकर जेब से कागज के टुकड़े निकाल लिए। फिर उनमें से वो कागज अलग किया जिस पर पेंसिल की तहरीर थी और बकिया को दोबारा जेब में डाल दिया। वो उसे पढ़ रहा था। तदबीर कामयाब रही। एक औरत और एक मर्द हमारी कैद में है। मर्द कुछ बेवकूफ सा मालूम होता है, वो देसी है, लेकिन औरत इतालवी मालूम होती है। उसने अपनी सही कौमियत नहीं बताई। अभी तक हम उनसे कुछ भी नहीं मालूम कर सके। उन्हें 14 स्ट्रीट वाले मकान में रखा है। ये बताना बहुत मुश्किल है कि वो कुल कितने आदमी हैं। उनसे अभी तक कुछ भी मालूम नहीं किया जा सका। अब हम हुक्म के मुंतजिर हैं। तहरीर खत्म करके जाफरी ने एक गहरा सांस लिया। उसे इल्म था कि जूलिया आज इमरान को सिविल अस्पताल ले जाएगी। वो दोनों एक दूसरे को अपनी मसरूफियात से लाइल्म नहीं रखते थे। वो सोचने लगा मुमकिन है वही दोनों उनके हाथ लगे हों। वो अपनी मेज से उठकर काउंटर पर आया जहां फोन रखा था। उसने सबसे पहले जूलिया के लिए होटल में फोन किया, लेकिन वहां से जवाब मिला कि वो 9 बजे सुबह की गई हुई है, अभी तक वापस नहीं आई। कैप्टन जाफरी ने रिसीवर रख दिया। फिर इसने इमरान के लिए जाफरी मंजिल फोन किया, लेकिन वहां से किसी ने बताया कि इमरान 10 बजे से गायब है। अब वो S2 के मुतालिक सोचने लगा। क्या S2 को इन हालात का इल्म होगा? काश उसे S2 ने अपना फोन नंबर भी बताया होता। वो काउंटर के पास से हटकर एक सतून की ओर में आकर खड़ा हुआ। स्टारिटा ऊपर से वापस आई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ से फासला ज्यादा था, इसलिए जाफरी उसकी हालत का अंदाजा नहीं लगा सकता था। वैसे उसे यकीन था कि शदीद किस्म की ज़हनी उलझन में मुब्तला हो गई होगी। अगर उसके इर्द गिर्द मुतदीन की भीड़ न होती तो शायद वो यहाँ रुक भी नहीं सकती। जाफरी सोच ही रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए कि इसने स्टारिटा को फिर उठते देखा। शायद वो उन लोगों से माजरत तलब कर रही थी। मुतदीन की भीड़ उसे कार तक पहुंचाने गई। जाफरी अब ये देखना चाहता था कि स्टारिटा कहाँ जाती है और क्या करती है। जैसे ही उसकी कार हरकत में आई, उसी के पीछे जाफरी की टैक्सी भी चल निकली। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसकी मायूसी की हद न रही जब उसने अगली कार को जाफरी मंजिल के फाटक में दाखिल होते देखा। अब क्या हो सकता है? पहले वो समझा था कि शायद स्टारिटा गैर मुतवक्का तौर पर अपने एक आदमी के पैगाम से महरूम हो जाने के बाद मालूमात हासिल करने के लिए कोई न कोई दूसरा जरिया तलाश करेगी। बहरहाल अब इसके अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था कि जाफरी किसी न किसी तरह 14 स्ट्रीट की उस इमारत का पता लगाने की कोशिश करे जहां उसकी दानिश में वो दोनों मुकीम थे। मगर 14 स्ट्रीट कोई छोटी जगह नहीं थी, लिहाजा वहां किसी इमारत का पता मालूम करना मुश्किल ही था। ए मोहतरमा, जूलियाना फिटर वाटर, तुम ऊँग रही हो? इमरान ने उसे झिझोड़ कर कहा। वो सचमुच बैठे बैठे ऊँग रही थी। जूलिया चौंक कर बेदिली से मुस्कुराई। ये रात थी और 12 का वक्त जरूर रहा होगा। मुझे मुसीबत में फंसाकर खुद ऊँगती हो, फिर मुस्कुराती भी हो। काश मैंने शहर की मक्खियों वाला थैला उसी दिन तुम पर खाली करा दिया होता। तुमसे खुदा समझे तो फिर कोई तदबीर निकालो। जूलिया दोनों हाथों से आंखें मलती हुई बोली। कब तक यहाँ कैद रहेंगे? तदबीर ये है कि तुम मेरे सर पर बैठ जाओ और मैं हलक फाड़ फाड़ कर भेड़े गाऊं। भेड़वी क्या? भेड़वी तुम्हारे चीफ ऑफिसर की दुम में बंधे हुए नुमदे को कहते हैं। जूलिया हंसने लगी, लेकिन उस हंसी में जिंदगी नहीं थी। इमरान थोड़ी देर तक खामोश रहा, फिर उसने कहा, मेरा ख्याल है कि अब T3B सिर्फ वक्त गुजार रही है। वक्त गुजारी से क्या मुराद है? उसे जिस चीज की भी तलाश थी शायद मिल गई। ये तुम किस बिना पर कह रहे हो? फिर बहस शुरू कर दी तुमने? मैं बहस नहीं करती, मैं तो सिर्फ इस ख्याल की वजह दरियाफ्त करना चाहती हूँ। शायद उसे भी जाने दो, यही बता दो कि वो उस चीज के हसूल के बाद भी जाफरी मंजिल में क्यों मुकीम है। वो सोचती होगी कि कहीं उसकी मेहनत बर्बाद ना हो जाए, क्योंकि कुछ नामालूम आदमी उसकी निगरानी कर रहे हैं। उसे उसका एहसास हो गया है, वरना वो हमें इस तरह कैद क्यों करा देती? ये भी कोई बात ना हुई, मैं तो कोई मंतकी देनी चाहती हूँ, जूलिया ने कहा। अच्छा बस अब टाएं टाएं खत्म करो, मैं कुछ सोचना चाहता हूँ। कुछ और नहीं बल्कि रिहाई की तदबीर, जूलिया उसकी आंखों में देखती हुई बोली। रिहाई की तदबीर क्या सोचना है? ऐसे मौके बार बार नहीं आते। अगर वो लोग मार डालने की धमकी दें तो उन्हें इस कदर गुस्सा दिलाओगे वो सचमुच तुम्हें मार ही डालें। अरे इस जिंदगी में रखा ही क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, जूलिया बोली। फिर क्यों लाई थी मुझे अपने साथ जब मेरे किसी मशवरे पर अमल नहीं करना था? तुमसे खुदा समझे इमरान, तुम मौत के मुंह में भी संजीदगी नहीं इख्तियार कर सकते। मैं अब तक निकल भी गया होता, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है। तुम मेरी फिक्र न करो, कुछ शुरू करो।
میں اپنی حفاظت آپ کر لوں گی۔ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اچھا تو اب میں شروع کرنے جا رہا ہوں، لیکن قبل اس کے کہ وہ کچھ شروع کرتا کسی نے باہر سے کفل میں کنجی گھمائی، دروازہ کھلا اور 4 آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اٹھو تم لوگ، ریوالور والے نے خوشمگی لہجے میں کہا۔ وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ عمران نے اپنے دونوں ہاتھ بھی اٹھا لیے تھے اور وہ اب سچ مچ بہت زیادہ خوفزدہ نظر آنے لگا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اب اس کا دم ہی نکل جائے گا۔ وہ ہانپتا کانپتا ان لوگوں کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ ایک بہت بڑے کمرے میں آئے۔ ارے یہ تو وہی ہے۔ عمران نے اسٹاریٹا کی آواز سنی۔ اس وقت وہ اسٹاریٹا سے بہت مختلف نظر آ رہی تھی جسے اس نے جعفری منزل میں دیکھا تھا۔ اس وقت اس کے جسم پر اسکرٹ کی بجائے خاکی پتلون اور چمڑے کی جیکٹ تھی اور آنکھوں میں نسوانیت کا شائبہ تک بھی نہیں تھا۔ وہ بس ایک نوخیز لڑکا معلوم ہو رہی تھی۔ کیوں، تم کون ہو؟ اس نے عمران کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ ایک سرکس بوائے، عمران نے شرما کر جواب دیا۔ تم جھوٹے ہو، پھر میں کسی طرح بھی یقین نہیں دلا سکتا۔ ویسے یہ لڑکی تمہیں یہی بتائے گی۔ ہم دونوں اسٹار سرکس میں ملازم ہیں اور شکیل اتنا کم رتبہ آدمی ہے کہ سرکس والوں سے دوستی کرتا پھرے گا۔ بچپن میں ہم دونوں نے ایک اسکول میں تعلیم پائی تھی۔ خیر، تم میری ٹوہ میں کیوں تھے؟ شکیل نے مجھ سے کہا تھا کہ تم یہاں کسی خزانے کی تلاش میں آئی ہو۔ اس نے بتایا کہ تم نے اس کے بڑے بھائی کو ایک رات آگاہ کیا تھا کہ وہ ایک مخصوص پھاٹک سے گزر کر عمارت میں داخل نہ ہو ورنہ خسارے میں رہے گا۔ وہ پھاٹک سچ مچ گر پڑا تھا۔ پھر تم اس کے ساتھ جعفری منزل میں مقیم ہو گئی۔ شکیل نے ایک رات کو اتفاق سے تمہیں وہاں کچھ تلاش کرتے دیکھ لیا۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ بکتے رہو، اسٹاریٹا گھرائی۔ مجھے سراغ رسانی کا بڑا شوق ہے۔ جب شکیل نے مجھ سے اس کا تذکرہ کیا تو میں نے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں جعفری منزل میں تمہارے قیام کا مقصد معلوم کرنے کی کوشش کروں گا، لہذا میں نے بھی جعفری منزل میں قیام کیا۔ یہ لڑکی جو میری محبوبہ ہے میرے لیے کام کرتی ہے۔ اس نے اس عمارت کے متعلق بہترین معلومات فراہم کی، مسٹر بیگ کا پتہ لگایا اور پھر مجھے یہاں لا پھنسایا۔ ایسی واحیات تو شیطان کی محبوبہ بھی نہ ہوگی۔ میں تمہیں قتل کر دوں گی، ورنہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور تمہارے ساتھ کتنے آدمی ہیں۔ اس واقعے کا علم اور کتنے آدمیوں کو ہے؟ صرف 3 آدمی ہیں، عمران نے سر ہلا کر کہا۔ میں، میری محبوبہ اور جمیل کی بیوی کا دیور۔ اسٹاریٹا اسے خاموشی سے گھورتی رہی، پھر بولی، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں۔ یہ لڑکی بھی جھوٹ بول سکتی ہے، شکیل بھی جھوٹ بول سکتا ہے، اسٹار سرکس والے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، صرف تم سچ بول سکتی ہو۔ تم نے میرے متعلق کیا معلوم کیا؟ کچھ بھی نہیں، عمران نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا۔ بس اتنا ضرور ہوا کہ اب میں تمہارے بغیر زندہ نہ رہ سکوں گا، زندگی بھر تمہارے خواب دیکھنے پڑیں گے۔ بکواس بند کرو، میں اب خاموش ہی رہوں گا۔ ویسے تم اس لڑکی سے حقیقت معلوم کر سکتی ہو، یہ بھی تمہاری ہی طرح سوئس ہے۔ تم سوئس ہو؟ اسٹاریٹا نے جولیا سے پوچھا۔ ہاں میں سوئس ہوں، جولیا نے سوئس میں جواب دیا اور اس نے اسی زبان میں عمران کے بیان کی تصدیق کی۔ دفتن ایک آدمی کمرے میں داخل ہوا۔ کیا سب سامان تیار ہے؟ اسٹاریٹا نے اس سے پوچھا۔ ہاں مادام، اس نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ ان لوگوں کو کمرے میں بند کر دو۔ اس نے عمران اور جولیا کی طرف اشارہ کیا۔ عمران بہت دیر سے اس چھوٹے سے سوٹ کیس کو دیکھ رہا تھا جسے اسٹاریٹا دائیں ہاتھ میں لٹکائے ہوئے تھی۔ کیا تمہیں وہ چیز مل گئی ہے جس کی تلاش تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، اسٹاریٹا مسکرائی، لیکن وہ کسی قدیم شاہی خاندان کی جواہرات نہیں ہے۔ تم لوگ اس قسم کے ناول پڑھ کر اپنے دماغ خراب کر لیتے ہو۔ پھر وہ کیا چیز تھی؟ کچھ بہت ہی اہم قسم کے کاغذات جنہیں میں دنیا کی کسی بھی بڑی حکومت کے ہاتھ فروخت کر سکتی ہوں۔ لاکھوں کی مالیت ہے۔ یہ کاغذ یہاں کیسے پہنچے تھے؟ ایک سرکس بوائے کو ان چیزوں سے دلچسپی نہ ہونی چاہیے۔ میں تم پر رحم کھا رہی ہوں، تم قتل نہیں کیے جاؤ گے، صبح تک تم کو رہائی نصیب ہوگی، اسٹاریٹا نے کہا۔ میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا، عمران نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ کیا تم مجھے کوئی گھٹیا آدمی سمجھتی ہو؟ تم نے جس طرح جعفری خاندان والوں کو الو بنایا تھا مجھے نہیں بنا سکتی۔ تمہارے سلسلے میں کون سی ایسی بات ہے جس کا علم مجھے نہیں ہے؟ تم بہت دنوں سے جعفری منزل میں گھسنے کا پروگرام بنا رہی تھی۔ اس سلسلے میں تم نے جوتش اور حاضرات کا پروگرام رچایا۔ تم جوتش کی ماہر تو ہو سکتی ہو، لیکن حاضرات کی الف بے سے بھی تمہاری واقفیت نہیں ہے۔ تم نے کہیں سے مشرقیوں کے اس کمال کا تذکرہ سن پایا ہوگا۔ بس 2-4 کالے چراغ لے کر چڑھ دوڑی، لیکن ایک بار بھی چراغوں کی لوہوں پر روحوں کو طلب نہ کر سکیں۔ اس کی بجائے تم نے جمیل سے یہ ظاہر کرنا شروع کر دیا کہ روحیں تم سے ناراض ہو گئی ہیں۔
اور تمہیں نقصان پہنچانے کے در پر ہے۔ وہ رات یاد ہے نا تمہیں جب تم اپنے کمرے میں چیخ رہی تھی اور اس طرح خوفزدہ نظر آ رہی تھی جیسے وہ چراغ تمہارے لیے موت کا پیغام لانے والے ہو؟ جمیل سے تم نے چراغوں کو بجھانے کے لیے کہا تھا لیکن وہ انہیں نہ بجھا سکا۔ یہ تم نے محض اس لیے کیا تھا تاکہ اسے کم از کم ان چراغوں کے غیر معمولی ہونے کا یقین تو آ ہی جائے۔ حقیقتاً وہ بیچارہ اس سلسلے میں دھوکہ کھا گیا تھا۔ حالانکہ بہت پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ یہی سمجھا کہ چراغ تو غیر معمولی ہے، لہٰذا یہی بات ہو سکتی ہے کہ زمرہ تم سے ناراض ہو گئی ہیں۔ یہ سب کچھ تم نے محض اس لیے کیا تھا کہ جعفری منزل میں ایک مہمان کی حیثیت سے داخل ہو کر نہایت سکون کے ساتھ ان کاغذات کی تلاش جاری رکھ سکو۔ چراغ واقعی غیر معمولی ہے۔ عمران اسٹاریٹا کو آنکھ مار کر مسکرایا اور پھر بولا، دیے دوہرے بنائے گئے ہیں، ان کے درمیان میں کافی جگہ خالی ہے۔ اوپری حصے میں تم نے تیل ڈال کر روئی کی بتیاں ڈال دیتی ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں تہوں کے درمیان میں پانی اور کاربن ہائیڈ ہوتا ہے اور روئی کی بتی کے نیچے ایک باریک سی نلکی سی گیس نکل کر جلتی ہے۔ بادی النظر میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لو روئی کی بتی سے نکل رہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ لو اس نلکی سے نکلتی ہے جس کا تعلق کاربن ہائیڈ سے ہوتا ہے۔ اب رہ گیا پھاٹک کے گرنے کا مسئلہ، تو اس کے اوپری حصے میں پہلے سے ایک دراڑ پڑی ہوئی تھی۔ تمہارے آدمیوں نے تھوڑی سی محنت کر کے اسے اس رات گرا دیا تھا۔ کیوں؟ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ غور کرنے کے لیے بہت وقت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم مجھے زندہ نہ چھوڑو گی، پھر میں کیوں خواہ مخواہ اس لذت سے محروم رہ جاؤں؟ مجھے ایسی باتیں کرنے میں بڑی لذت ملتی ہے۔ ہاں تو جمیل کے کمرے والی آگ بھی روحوں کا عطاب تھا، وہ آگ تم ہی نے لگائی تھی۔ اس طرح کہ جمیل کو اس کا احساس نہیں ہو سکا، حالانکہ وہ تمہارے پاس ہی موجود تھا۔ اب تم یہ کاغذات لے جا رہی ہو جو اس بیچارے جرمن نے بڑی محنت سے چرائے تھے۔ کہاں سے چرائے تھے؟ اسٹاریٹا برائی، برطانیہ کے دفتر خارجہ سے، اور انہیں جعفری منزل میں چھپا دیا تھا۔ ادھر پولیس کو اس پر شبہ ہو گیا اور وہ عمارت فروخت کر کے بھاگ نکلا۔ اسے اتنا موقع بھی نہ مل سکا کہ وہ ان کاغذات کو وہاں سے نکال سکتا۔ ممکن ہے اس نے مصلحتاً بھی انہیں وہیں رہنے دیا ہو، سوچا ہو جب ضرورت ہوگی نکال لے جاؤں گا۔ پولیس کو دراصل انہی کاغذات کی تلاش تھی۔ وہ جاسوس بیچارہ نہ جانے کہاں مر کھپ گیا۔ اب تمہاری زندگی محال ہے، اسٹاریٹا بھررائی ہوئی آواز میں بولی۔ تمہارے بغیر میں زندہ بھی نہیں رہنا چاہتا، عمران نے سنجیدگی سے کہا۔ T3B یعنی تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا۔ دفتن سوٹ کیس اسٹاریٹا کے ہاتھوں سے چھوٹ پڑا۔ مار ڈالو اسے، وہ جلدی سے جھک کر سوٹ کیس اٹھاتی ہوئی چیخی۔ جولیا بھوکلا گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ عمران مکاری سے کام لے کر کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچا جائے گا، لیکن تھریسیا کی شخصیت سے پردہ اٹھا دینا گویا اسے چیلنج کرنا تھا۔ کیا عمران سے سچ مچ حماقت سرزد ہوئی تھی؟ دفتن پانچوں آدمی عمران پر ٹوٹ پڑے۔ جولیا اچھل کر الگ ہٹ گئی۔ اس نے بھی اندازہ کر لیا تھا کہ وہ کاغذات اسی سوٹ کیس میں ہو سکتے ہیں جو تھریسیا بڑی احتیاط سے ہاتھ میں تھامے ہوئی تھی۔ جولیا نے عمران کو ان آدمیوں کے نروے سے نکلتے دیکھا اور پھر یہ بھی دیکھا کہ دو آدمی یکے بعد دیگرے فرش پر ڈھیر ہو گئے ہیں۔ اپنے ہاتھ اٹھاؤ ورنہ گولی مار دوں گا، اس آدمی نے کہا جس کے پاس ریوالور تھا۔ عمران نے اس کی طرف دھیان دیے بغیر تھریسیا کے سوٹ کیس پر جھپٹا مارا، مگر تھریسیا بھی کم پھرتیلی نہیں تھی، وہ اسے صاف بچا لے گئی۔ تھریسیا وہی عورت تھی جس نے سارے یورپ کو انگلیوں پر نچا کر رکھ دیا تھا، وہ اتنی آسانی سے قابو میں نہیں آ سکتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے میں اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا پستول نکال لیا، مگر شاید اس خیال سے وہ لوگ فائر نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ عمارت شہر کے ایک کافی آباد حصے میں واقع تھی۔ جولیا بری طرح کانپنے لگی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عمران نے یہ کیا پاگل پن پھیلا دیا ہے۔ اگر وہ زیادہ تراری نہ دکھاتا تو شاید تھریسیا ان دونوں کو نکل جانے دیتی۔ وہ تھریسیا اور اس کے کارناموں سے اچھی طرح واقف تھی۔ عمران نے پھر ہاتھ اوپر اٹھا دیے اور تھریسیا اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر بھرائی، کتنے نکمے ہو تم لوگ، تم سے ایک آدمی بھی نہیں پکڑا جاتا، اسے پکڑ کر اس کا گلا گھونٹ دو اور تم بھی چپ چاپ کھڑی رہو گی ورنہ انجام بڑا دردناک ہوگا۔ جولیا جہاں تھی وہیں کھڑی رہی۔ پانچوں آدمی عمران پر جھپٹے۔ عمران پھر جھکائی دے کر ان کے نرغے سے نکل گیا اور دو آدمیوں کے سر بری طرح ٹکرائے۔ تیسرے کی پیشانی پر عمران کا گھونسا پڑا اور چوتھے کے پیٹ پر لات۔ پانچویں نے آگے بڑھنے کی ہمت نہیں کی۔ دفتن تھریسیا نے عمران پر فائر کر دیا۔ عمران چکرا کر گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ پستول کی آواز بڑی ہلکی تھی، شاید ان کمروں ہی میں گونج کر رہ گئی ہو۔ اب اس لڑکی کے ہاتھ پیر باندھ کر یہیں ڈال دو، تھریسیا نے پرسکون آواز میں کہا۔
جولیا خاموش تھی۔ انہوں نے اپنی ٹائیاں کھولی اور جولیا کی طرف بڑھے۔ تھریسیا عمران کی طرف پوچھ کیے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی اور شاید جولیا کی بے بسی سے لطف اندوز بھی ہو رہی تھی۔ جولیا کو اس کی مسکراہٹ نہ جانے کیوں بڑی ڈراؤنی معلوم ہو رہی تھی۔ اچانک عمران نے لیٹے ہی لیٹے تھریسیا کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ پانچوں آدمی جولیا کو باندھنے میں مشغول تھے اور تھریسیا انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی عمران کی طرف متوجہ نہ تھا، صرف جولیا نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا تھا اور آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے خوف تھا کہ کہیں کسی کی نظر عمران پر پڑ ہی نہ جائے۔ عمران تھریسیا کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ اس کے سوٹ کیس پر ڈالا اور لیٹے ہی لیٹے کمر پر ایک ایسی لات رسید کی کہ وہ اچھل کر ان پانچوں آدمیوں پر جا پڑی۔ بیک وقت کئی چیخیں اور کٹراہیں کمرے میں گونج اٹھیں۔ عمران نے جھپٹ کر تھریسیا کا پستول بھی اٹھا لیا جو قریب ہی پڑا ہوا تھا۔ تم سب سیدھے کھڑے ہو جاؤ، عمران نے انہیں للکارا۔ ایک آدمی نے ہاتھ اپنی جیب کی طرف لے جانا چاہا جس کے پاس پستول تھا، لیکن عمران کی تیز نظروں سے بچنا مشکل تھا۔ عمران نے بے دھڑک اس پر فائر کر دیا۔ گولی اس کے بازو پر لگی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ جس نے بھی اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کی اس کا یہی انجام ہوگا۔ عمران کہتا ہوا بڑی پھرتی سے زخمی آدمی کے پاس جا پہنچا اور اس کی جیب میں ہاتھ ڈال کر ریوالور نکال لیا۔ اب اس لڑکی کو کھولو اور انہی ٹائیوں سے تھریسیا کو جکڑ دو۔ وہ لوگ پتھر کے بتوں کی طرح کھڑے رہے۔ ٹھیک اسی وقت دوسرے کمرے میں دروازے پر کسی کا سایہ پڑا اور عمران اچھل کر ایسی پوزیشن میں آ گیا کہ دروازے سے اندر داخل ہونے والا بھی پستول کی زد پر آ رہا۔ دوسرے ہی لمحے میں کیپٹن جعفری دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا اور پھر اس طرح اچھل پڑا جیسے بے خیالی میں اس کے پیر کسی اسپرنگ پر پڑ گئے ہوں۔ جولیانا فلٹر واٹر کو کھولو، عمران نے جعفری سے کہا اور وہ جولیا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جولیا کے آزاد ہونے میں زیادہ وقت صرف نہیں ہوا۔ اب T3B کو انہی ٹائیوں سے باندھ دو۔ لیکن جعفری جیسے ہی اس کے سامنے پہنچا وہ دونوں ہاتھوں سے اس کی بڑی بڑی مونچھیں پکڑ کر جھول گئی اور پھر اسے اس طرح دروازے کی طرف کھینچنے لگی کہ خود اس کے بھاری بھرکم جسم کی اوٹ میں ہو گئی۔ جعفری تکلیف کی شدت سے کرانے لگا لیکن اس کا ہاتھ اس خوبصورت عورت پر نہ ہو سکا۔ وہ عمران ہی تھا جس نے بے دردی سے اس کی کمر پر لات رسید کی تھی۔ عمران اس کی طرف جھپٹا لیکن دروازے کے قریب پہنچ کر تھریسیا نے اسے عمران پر دھکیل دیا اور خود ہرنیوں کی طرح سپاٹے بھرتی ہوئی نکلتی چلی گئی۔ عمران نے جعفری کے اوپر سے چھلانگ لگائی لیکن جب تک وہ صدر دروازے تک پہنچا باہر سے کسی کار کے اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ اندھیرے میں اسے کار کی اگلی سرخ روشنی دکھائی دی۔ کار بڑی تیز رفتاری سے جا رہی تھی۔ عمران نے اگلے موڑ پر اسے غائب ہوتے دیکھا۔ وہ مایوسانہ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کے پاس کوئی کار بھی موجود نہیں تھی کہ وہ اس کا تعاقب کر سکتا۔ تھریسیا بمبل بی آف بوہیمیا صاف نکل گئی تھی۔ عمران برا سمو بنائے ہوئے واپس اندر آیا۔ یہاں جعفری ان چاروں آدمیوں سے دل کھول کر انتقام لے رہا تھا۔ پانچواں تو دیر سے بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے بازو کے زخم سے کافی مقدار میں خون بہہ گیا تھا۔ جعفری کے بائیں ہاتھ میں ریوالور تھا اور دائیں ہاتھ سے وہ ان چاروں پر گھوسے برسا رہا تھا۔ ریوالور کے خوف سے وہ اس سے لپٹ پڑنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ شاباش شاباش، عمران نے اسے چمکار کر کہا، مگر یہ بیچارے تو مونچھوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ خاموش رہو، جعفری گھرایا، ورنہ تم سے بھی اچھی طرح پیش آؤں گا۔ چلو جعفری ختم کرو، جولیا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اب انہیں تو باندھ ہی لو۔ جولیا کی نظریں اس چھوٹے سوٹ کیس پر جمی ہوئی تھیں جو اب عمران کے ہاتھ میں تھا۔ تھریسیا نکل گئی۔ عمران نے اس سے کہا، یہ بہت برا ہوا، خدا ایسی مونچھیں کسی کو نصیب نہ کرے۔ عمران نے اس انداز میں کہا جیسے وہ مونچھیں نہیں بلکہ کوئی مہلک بیماری ہو۔ تم اپنا منہ بند نہیں کرو گے؟ جعفری دھاڑا۔ جعفری یہ لوگ بھی فرار ہو جائیں گے، جولیا نے سخت لہجے میں کہا۔ جعفری ان دونوں کے ہاتھ پشت پر باندھ باندھ کر انہیں جانوروں کی طرح فرش پر گرانے لگا۔ جب وہ چاروں کو باندھ چکا تو عمران کو قہر آلود نظروں سے گھورنے لگا۔ عمران کو بھی حقیقتاً اس پر بری طرح غصہ آ رہا تھا کیونکہ تھریسیا اسی کی کمزوری کی بنا پر فرار ہونے میں کامیاب ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بحیثیت ایکسٹو کچھ نہیں کر سکتا تھا لیکن وہ اسے بہرحال سزا دینا چاہتا تھا۔ ایسی مردانگی سے کیا فائدہ جعفری صاحب کے عورتیں مونچھیں پکڑ کر جھول جائیں؟ اس نے مذائقہ اڑانے والے انداز میں کہا، میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ جعفری حلق پھاڑ کر دھاڑا۔ عمران نے سوٹ کیس ایک طرف ڈال کر کہا، آؤ آج اپنی یہ خواہش بھی پوری کر لو۔ جولیا